حبیب اللہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، فقط ان کی بات شامل ہے، میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے، میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے، کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دو جا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے، دو جا پھر بھی تو مایا، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں یا رسول اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دو جا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے، دو جا پھر بھی تو مایا، جدا جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، حسنین دا نانا نائے، بابا زہرا دا، حسنین دا نانا، مکھ چندر بدر شاشانی، مکھ چندر بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالے زلفت اکھ مستانی، مغمور اکھیں مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما حسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا گستاخ کی، کتھے جاڑیاں، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دو جا پھر بھی تو مایا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کلام کا حکم ہوا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار، نظریں کرو سرکار، کر دو نظریں کرو سرکار، کر دو نظریں کرو سرکار، سر پہ اٹھائے
سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی آئی تمہارے دوار نظرے کرو سرکار کر دو نظرے کرو سرکار اور مورے کی ویا بیچ بوے کشتی ڈوب نہ جائے یا رسول اللہ میرے آقا سونیا مورے کھویا بیچ بوے کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہو تو میری خبر لے میں تیرا ہو تو میری خبر لے آقا تیرا ہو تو میری خبر لے میں تیرا ہو تو میری خبر لے کون لگائے پار نظرے کرو سرکار کر دو نظرے کرو سرکار اور کچھ تو میری آس بدا دو تن بن گئے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی آقا روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظرے کرو سرکار کر دو نظرے کرو سرکار میں میلی تن میلا میرا آقا میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظرے کرو سرکار کوئی سلیقہ ہے نہ بندگی تیری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں ڈھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تو میں سے ماں
گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے اساس کیا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا لیا ہے خود خالق کے جہان ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخر میں منقبت کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا ہاں شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد 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 نور عین نبی سید و سلطان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد مغرب مغرب بلبطن آقا مینا مغرب مغرب بلبطن آقا چشم رحمت باکوشا سو
چشم رحمت پاکوشا سوئے غریباں مدد بر دل دائمن بر دل دائمن یک نظر لو بالکل میرا بر دل دائمن یک نظر لو مسیحا اے زمان اسی دوران مدد اے مسیحا اے زمان اسی دوران مدد شاہ جیلا شاہ جیلا شاہ جیلا بمنے زارو پریشان مدد اشرفی آمداد حالت تیری بدرت غوث اعظم اشرفی آمداد حالت پیری بدرت دستگیری بکنے حامل پیرا مدد بغداد دولا دستگیری بکنے حامل پیرا مدد شاہ جیلا بمنے زارو پریشان مدد سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد وسیم وسیع اپنی عقیدتیں اور محبتیں حضور کی بارگاہ میں اور بارگاہ غوثیت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سہیل شمس صاحب جہاں محفل کراتے ہیں وہاں شعر کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور شعر کا اعلیٰ ذوق رکھنے کا ایک یہ انداز اور یہ نعت کے ساتھ تعلق کہ ہر نعت خواں کو اس کا انتخاب دیا گیا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا انتخاب کرنا ہے. اور یقیناً ان سے جب پوچھتا ہوگا کوئی کہ آپ پر یہ اللہ کا کرم اور حضور کی عنایت کتنی کیسے ہے، تو یہ کہتے ہوں گے کہ میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں بات کہیں اور کی ہے. میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں بات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں، رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل، رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں. بھئی یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. میں نے دیکھے بنا ان کو کیسے مانا، ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے. ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے. خاک طیبہ ہے یہ چہرے پہ لگا ہونٹ سے چوم، خاک طیبہ ہے یہ چہرے پہ لگا ہونٹ سے چوم. رہ روے عشق یہ سوغات کہیں اور کی ہے، رہ روے عشق یہ سوغات کہیں اور کی ہے. میرے دامن میں جب کرم ہوتا ہے نا تو صرف کرم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کیسے کرم ہو رہا ہے.
جب کرم ہو جاتا ہے تو انسان کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے اور اپنے دل سے یہ صدا بلند کرتا ہے کہ میرے دامن میں یہ خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے۔ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں، پرائیڈ آف پرفارمنس ثنا خواں، پوری دنیا میں پاکستان کی شان اور پہچان ماشاءاللہ، اس وقت تشریف فرما ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، جنہوں نے 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ اس سے زیادہ دہائیوں پر مشتمل نعت کا سفر طے کیا ہے اور آج یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سہیل شمس صاحب نے بڑی محبت سے بلایا، حاجی عبدالرؤوف صاحب بھی تشریف لائے اور نہ جانے کتنے ہی عشاقان مصطفیٰ یہاں آ رہے ہیں، شرکت فرما رہے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے اسی ادارے کے ARYQ TV کے بہت ہی ہونہار باصلاحیت کمپیئر اور نقیب محفل جناب سلمان گل نورانی انشاءاللہ اپنی خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو محظوظ کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ غوث الاعظم کی ایک بہت خوبصورت منقبت پڑھی ہے، اپنے کلاموں کے آخر میں وہ ضرور شامل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے ہی محترم جناب سہیل شمس صاحب کو، ان کے تمام گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ماشاءاللہ 11ویں شریف کی محفل سجائی ہے۔ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو بھی ان کے تمام گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم عامر فیاضی صاحب کا کہ جن کے توسط سے میں اس محفل پاک میں آیا ہوں اور آج میری یہ دوسری حاضری ہے۔ میں پہلے بھی سہیل شمس صاحب نے مجھے یہاں مدعو کیا تھا اور آج ایک بار پھر اس باسعادت محفل میں مجھے شریک کیا۔ میں دعا گو ہوں ان کے لیے بھی، ان کے تمام گھر والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے اور ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا، سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب نے مجھے 2-3 نعتوں کے لیے اس میں مجھ سے فرمائشیں کی ہیں، تو میں اس میں سے ایک پہلے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ نعت شریف میں نے بہت پہلے پڑھی ہے، ایک مرتبہ آپ کی فرمائش پر پھر پیش کر رہا ہوں۔ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں۔ ماشاءاللہ ابھی سہیل شمس صاحب ابھی عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام گھر والوں کو۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ سہیل شمس صاحب یہی کہہ رہے ہوں گے یقیناً۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ مل کر میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے نعت خواں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم درود پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعت پڑھوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم
علیکا یا حبیب اللہ۔ آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ کیا کہنا ہے قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ
مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ قاری صاحب، کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ہر مصرے میں آئے گا نمایاں نمایاں، مل کر ضرور کہیے گا. کیا کہیں گے؟ نمایاں نمایاں. آپ سب کو بھی کہنا ہے میرے ساتھ مل کر. ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں، ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں، ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، لکھا میں نے دل پر جو اس میں محمد، لکھا میں نے دل پر جو اس میں محمد، وہی ہے زباں پر نمایاں نمایاں، وہی ہے زباں پر نمایاں نمایاں، ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، نبی کے گداگر نمایاں نمایاں، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، شہ انبیاء پر فدا ہونے والے، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، ولی اور قلندر نمایاں نمایاں، نمایاں 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 نمایاں۔ اور غوث پاک کی شان میں
زہے مقدر کے دوش ہمارے محترم عامر بھائی نے، سہیل بھائی نے، رئیس بھائی نے، اللہ تعالیٰ جلد حاضری نصیب فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ ہو گئی مبارک ہو۔ زہے مقدر کی ہمارے عامر بھائی نے فرمائش کی ہے، اور ان کی آج اب کیفیت بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کی فرمائش پر یہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں، سہیل بھائی کی فرمائش پر، رئیس بھائی کی فرمائش پر آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ نعت شریف۔ یہ نعت شریف میں نے بہت پہلے پڑھی ہے، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اسے پیش کر رہا ہوں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ چاپل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے، غلام آیا، پہنچنا در پر، آپ بھی مل کر کہیے، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے، غلام آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہے مقدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر میں غوث پاک کی شان میں واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ منقبت کا نذرانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
مجھے غوث اعظم تیری آرزو ہے، مجھے غوث اعظم تیری آرزو ہے، گدا کو شہنشاہ کی جستجو ہے، گدا کو شہنشاہ کی جستجو ہے، مجھے غوث اعظم نبوت کے گلشن کا ایک پھول تو ہے، نبوت کے گلشن کا ایک پھول تو ہے، وہی تیری نکہت وہی تیری بو ہے، وہی تیری نکہت وہی تیری بو ہے، مجھے غوث اعظم ہوا کھا کے بغداد کی یہ کھلے گا، ہوا کھا کے بغداد کی یہ کھلے گا، میرا دل نہیں غنچۂ آرزو ہے، میرا دل نہیں غنچۂ آرزو ہے، مجھے غوث اعظم ملوں خاک بغداد کی خاک ہو کر، ملوں خاک بغداد کی خاک ہو کر، رہوں ان کے قدموں میں یہ آرزو ہے، رہوں ان کے قدموں میں یہ آرزو ہے، گدا کو شہنشاہ کی جستجو ہے، مجھے غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آج بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف کی رات ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف دنیا بھر میں براہ راست جو پیش کی جا رہی ہے، اور جو شرف اور سعادت جس حصے میں آئی ہے اور جس نام کو منتخب کیا ہے غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کے حکم سے، وہ نام سہیل شمس صاحب کا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ رات کا مل جانا ہی کسی کے لیے کہ جی اس رات کی ایک نسبت ہے، تمام اولیاء کا ہجوم ہے اور درمیان میں غوث اعظم کھڑے چمک رہے ہیں۔ آج کی رات کو